اکثر ایک خالی پن، ایک خاموش آواز، ایک غیر متزلزل سرگوشی جو آپ کی روح کی گہرائی سے آتی ہے، ایک تقریباً ناقابل فہم دھچکا جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ان سے زیادہ زندگی میں کچھ اور بھی ہے۔ آپ زندگی کی حرکات سے گزرتے ہیں، مقاصد حاصل کرتے ہیں، پھر بھی کچھ ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ میرا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ میرا روز مرہ کا معمول بے معنی سا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی کمی ہے، ڈھیروں کاموں اور ذمہ داریوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سرا جو آپ کی روح کو پروان چڑھانے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ صرف ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ ایک کال ہے جو مسلسل سنائی دیتی رہتی ہے، کسی بڑی چیز کی خاموش تڑپ، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیلنجز کا سامنا اتنا مشکل ہو کہ اپنے اندر اس کمی کو تلاش کرنے کی طرف کبھی دھیان ہی نہ گیا ہو، یا اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ احساسات بے ترتیب نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کی روح کی بے چینی ہے۔ اس بے چینی کا مقصد آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے، یہ ایک روحانی بیداری کی کال ہے، اللہ کی ہدایت کا بلاوا ہے۔ یہ بلاوا کسی ڈرامائی نشانیوں یا عروج کے انکشافات کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ یہ اکثر ایک لطیف بے چینی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، ایک ایسا احساس جو آپ کے دل کو ہلکا پھلکا کرتا ہے اور آپ کو کسی بڑی چیز کی تلاش پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ اپنے مقصد پر بھی غور کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا میں واقعی اللہ کے منصوبے کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں؟ یہ بذات خود روحانی بلندی کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اس دنیا کی عارضی لذتوں سے باہر دیکھنے اور آپ کے وجود کی ابدی اہمیت کو پہچاننے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مقدس طاقت ہے، ایک بلاوا ہے جو آپ کو کسی غیر معمولی چیز کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ نے اپنی لامحدود حکمت اور رحمت سے آپ کی زندگی میں یہ لمحات ایک وجہ کے لیے رکھے ہیں۔ یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ ترقی اور تبدیلی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 4 طاقتور نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلا رہا ہے۔ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ایک الہی خواہش رکھی گئی ہے۔ یہ آپ کی رہنمائی کا اس کا طریقہ ہے جو آپ کو دنیا میں سر اٹھا کر جینے اور اس زندگی کو اپنانے کی تلقین کرتی ہے جس کی آپ کو واقعی میں ضرورت ہے۔ پہلی ناقابل تردید نشانی، جدوجہد میں مسلسل تلاش کرنا، جس کا آپ کو مسلسل سامنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے جدوجہد کو بوجھ، رکاوٹوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ہمیں اپنی خواہش کے اصول سے روکتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مشکلات اور حقیقت آپ کی روحانی ترقی کو کھولنے کی کنجی ہو سکتی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں، جنہیں ایک مچھلی نے نگل لیا اور اس کے پیٹ میں پھنس گئی۔ انہیں ناقابل تصور تنہائی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی نظر میں یہ ایک سخت سزا کی طرح لگتا ہے، لیکن کسی بھی انسانی تعلق سے دور، مکمل تاریکی میں ڈوبے ہونے کا تصور کریں۔ فرار کا کوئی واضح راستہ نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے عاجزی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا۔
ان کی دلی دعا ایمان کا ایک طاقتور ثبوت بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا توبہ، استغفار اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہونے کی بہترین مثال ہے۔ مایوسی کا وہ لمحہ اللہ کے قرب کے لمحے میں بدل گیا اور روحانی بلندی کی بنیاد بن گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مضبوط اللہ سے جڑے ہوئے اور اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہوئے۔ اسی طرح آپ کی جدوجہد، چاہے وہ جذباتی، مالی یا روحانی ہو، آپ کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کو بہترین بنانے کا اللہ کا طریقہ ہے۔ آپ کی شخصیت کو ویسے ہی بنانا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مشکل اپنے اندر ترقی کے مواقع رکھتی ہے۔ اپنے خالق کے قریب آنے کا ایک موقع۔ اپنی زندگی پر غور کرنا، اس وقت کے بارے میں سوچنا جب آپ نے اپنے آپ کو کھویا ہوا، مغلوب یا نا امید محسوس کیا۔ آپ کے ایمان، آپ کے انتخاب، آپ کے مستقبل پر سوال بھی اٹھا ہو، پھر بھی کسی نہ کسی طرح افراتفری کے درمیان آپ کو طاقت ملی۔ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا کرتے ہوئے آپ نے ایسی مواقفت کو جانچا جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت کا حسن ہے۔ آپ کے تاریک ترین لمحات میں بھی وہ وہاں موجود ہے، آپ کو اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے بلا رہا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ آپ کی جدوجہد سزا نہیں ہے، وہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی دعوت ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ آپ کا حتمی سکون اور تکمیل دنیاوی کامیابیوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کے تعلق میں ہے۔ دوسری ناقابل تردید نشانی کہ اللہ آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلا رہا ہے، علم کی شدید پیاس، اپنے ایمان، اپنے خالق اور اس دنیا میں آپ کے مقام کے بارے میں مزید سمجھنے کی تڑپ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو قرآن کی طرف متوجہ پایا ہے؟ اس کی آیات کی گہرائی میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں، یا اسلام کے بارے میں ایسے لیکچرز اور مباحثے سنتے ہیں جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں؟ یہ کوئی بے ترتیب تجسس نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے اندر کچھ بیدار کر رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کی یہ خواہش سب سے خوبصورت اشارے میں سے ایک ہے کہ آپ کا دل اس کی رہنمائی پانے کے لیے کھل رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کی روح یہ جانتی ہے کہ آپ جو جواب ڈھونڈ رہے ہیں وہ اللہ کو جاننے اور اس کے راستے کو سمجھنے میں پائے جاتے ہیں جو اس نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ صرف ایک ضرورت کو پورا کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خود کی تلاش اور روحانی ترقی کے سفر کا آغاز کرنے کے بارے میں ہے۔ جب اللہ آپ کو اعلیٰ مقصد کی طرف بلاتا ہے تو وہ اکثر آپ کے اندر سیکھنے، بڑھنے اور اس سے زیادہ گہری سطح پر جڑنے کی شدید بھوک پیدا کرتا ہے۔ علم کی یہ پیاس صرف معلومات جمع کرنے یا حقائق کو یاد کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان سچائیوں کو جاننے کے بارے میں ہے جو آپ کے روح کی ایک صدا ہے۔
یہ اللہ کے احکامات کے پیچھے کی حکمت کو سمجھنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں وضاحت تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ اس وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھا جس نے آپ کو بہت متاثر کیا۔ شاید یہ قرآن کی کوئی آیت تھی جو آپ کے حالات سے براہ راست بات کرتی نظر آتی ہے، یا کوئی ایسی حدیث جس نے آپ کی آنکھیں ایک نئے زاویے پر کھول دیں۔ اس لمحے میں آپ کو مقصد کا احساس، اپنے آپ سے بڑی چیز سے تعلق محسوس ہوا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء نے بھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے آغاز کیا۔ اللہ یہ توقع نہیں کرتا کہ آپ راتوں رات سب کچھ جان لیں گے۔ وہ آپ کی کوشش، آپ کے خلوص اور سیکھنے کے لیے آپ کے عزم کی قدر کرتا ہے۔ جتنا آپ اللہ اور اس کی تعلیمات کے بارے میں سیکھیں گے، اتنا ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل نرم ہوتا جا رہا ہے، آپ کی روح بیدار ہو گئی ہے اور آپ کا دماغ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو علم کے ذریعے اپنے قریب کر رہا ہے۔ وہ آپ کو اس کی نشانیوں، اس کی رحمت اور آپ کی زندگی کے لیے اس کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ جب آپ علم کی تلاش جاری رکھیں گے، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی ترجیحات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو چیز کا کبھی اہم معلوم ہوتی تھی، مادی املاک، سماجی حیثیت یا دنیاوی عزائم، اللہ کی رضا کے اصول کے مقابلے میں ختم ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہو، آخرت کا خوف رکھتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، وہ غافل لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت علم کی اہمیت اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ترغیب دیتی ہے۔ یاد رکھیں، علم صرف ایک فکری جستجو نہیں ہے، یہ ایک تبدیلی تجربہ ہے۔ تیسری اہم نشانی کہ اللہ اپنے ارد گرد لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ اس سے ہدایت کی بات کرتے ہیں، وہ دین کی بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس نقطے کو آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ رہنے والوں میں سے کوئی آپ کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، وہ شخص آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار یا دوست بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، آپ کو رہنمائی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو گناہ کرنے سے روک رہا ہے، آپ کو بار بار یہ کام نہ کرنے کا کہہ رہا ہے، تو وہ شخص خود یہ سب نہیں کر رہا، بلکہ اللہ اس شخص سے یہ سب کروا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی ایسا شخص جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ آپ کے پاس کوئی بات لے کر آئے، آپ کو سمجھائے، تو اس کی بات سنیں اور سمجھیں، کیونکہ وہ شخص آپ کے پاس خود نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب اس تیسری نشانی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کے رشتہ دار، دوست یا خاندان جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ وہی گناہ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت یا بیماری ان پر آتی ہے لیکن آپ پر نہیں آتی، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو توبہ کا موقع دے رہا ہے، اپنی گناہ بری زندگی کو چھوڑنے کا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔
یاد رکھیں ہر نعمت ایک امتحان ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ چوتھی نشانی، اندرونی سکون اور سب سے گہری علامت کہ اللہ آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلا رہا ہے، وہ اندرونی سکون کا احساس جو آپ کے دل میں بس جاتا ہے۔ یہ وہ وقتی خوشی نہیں جو دنیاوی کامیابیوں سے حاصل ہوتی ہے، یہ ایک گہرا غیر متزلزل قناعت ہے جو آپ کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق امہنگ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے خوبصورتی سے کہا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کا ذکر دل کی بے چینی ختم کرتا ہے اور حقیقی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کشمکش، شکوک و شبہات اور بے یقینی کی کیفیتیں جو آپ کو کھا جاتی تھی وہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ امر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ڈپریشن کی بجائے آپ کو وضاحت، مقصد اور سکون کا احساس ملے گا جس کا تجربہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ پرسکون مستقل سرگوشی ہے جو خاموشی سے آپ کو کسی بڑی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کی جدوجہد، علم کے لیے آپ کی پیاس، آپ کی زندگی میں برکات اور آپ جو اندرونی سکون محسوس کرتے ہیں وہ آپ کو اس زندگی میں قدم رکھنے کی دعوت دے رہا ہے جس کی قیادت آپ کرنا چاہتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کال کا جواب دیں گے یا ان علامات کو نظر انداز کر دیں گے، یا آپ ان کو ایمان، ہمت اور مقصد کے ساتھ قبول کریں گے؟ انتخاب آپ کا ہے، اور یاد رکھیں اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے سفر میں کہاں ہیں، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے اور کہنے میں کبھی دیر نہیں۔